So this is about the same subcontracts, the same title with something new. Because we are discussing about the subcontracts. We have already discussed about the subcontract VAD and about the subcontract muada, and this is the third type, which is hawala. Hawala is transferring debt to another person without or with settlement of loan on face value. So many things very important here. Number one, this is transferring of debt to another person. So we should use the proper word here, and that is the assigning debt, not the transferring debt. Although we can also use this transferring debt, but when we use the word, this is the assigning of debt to another person. So it clear all doubts in the minds. So transferring debt to person without or with settlement of loan. Without settlement and with settlement of loan. Without settlement کیا ہوتا ہے؟ Without settlement یہ ہے کہ ایک شخص کو قرض دینا ہے کسی دوسرے کو، اور اس کے پاس اگر اماؤنٹ موجود نہیں ہے تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کو کہتا ہے کہ مجھے جو پیسے دینے وہ آپ دے دیں. یعنی مسٹر اے کو 2000 روپیز دینے تھے مسٹر بی کو. اب اس صورت میں مسٹر اے کے پاس ابھی 2000 موجود نہیں ہے، تو وہ ان ڈیٹس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے مسٹر سی کی طرف، اور وہ مسٹر سی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میری جگہ پر یہ 2000 روپیز مسٹر بی کو دے دیں. تو اسے حوالہ کہتے ہیں، اسے ٹرانسفرنگ آف ڈیٹ کہتے ہیں، کہ اس صورت میں مسٹر سی کو مسٹر اے کو کچھ بھی پے نہیں کرنا تھا، اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں تھی، مگر اس نے اس کی گڈ ول کی بنیاد پر یا اس سے ہمدردی کی بنیاد پر جو اس کا لون تھا اس کو سیٹل کر دیا. سو دس از دی ایگزامپل آف وداؤٹ سیٹلمنٹ. ناؤ ود سیٹلمنٹ آف لون. ود سیٹلمنٹ آف لون اس طرح ہو سکتا ہے کہ مثال اس کی آپ یوں سمجھیں کہ مسٹر اے کو 2000 روپیز دینے تھے مسٹر بی کو، اور مسٹر اے کو 2000 روپیز لینے تھے مسٹر سی سے. اب مسٹر اے یہ کہتا ہے مسٹر بی سے کہ مجھے آپ کو 2000 دینے ہیں، اور ابھی میرے پاس 2000 ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال آپ یہ 2000 جو مجھے مسٹر سی سے لینے تھے، آپ یہ 2000 مسٹر سی سے ریسیو کر دیں. تو مسٹر سی کو وہ انسٹرکشن دے دے گا، اور مسٹر سی وہ 2000 روپیز پے کر دے گا مسٹر بی کو. تو یہ پیمنٹ ٹرانسفر بھی ہو جائے گی، اور یہ ٹرانسفرنگ آف ڈیٹ بھی ہوگا، وتھ سیٹلمنٹ آف لون بھی ہوگا. دس از دی سیکنڈ ون. دی تھرڈ تھنگ وچ از ویری امپورٹینٹ، آن فیس ویلیو. آن فیس ویلیو کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 2000 کی سیٹلمنٹ میں 1800 کرے، یا وہ 2000 کی سیٹلمنٹ میں 2200 کرے. جو بھی وہ سیٹلمنٹ ہوگی وہ لون کے اوپر ہوگی اور اس کی فیس ویلیو کے اوپر ہوگی. یہاں پر یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جو ڈیٹ ہوتا ہے یہ کبھی سیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یہ سیل نہیں ہو سکتا ہے. Under this agreement, the debtor is freed from a debt by another becoming responsible for it. یعنی وہ پہلے رسپانسبل تھا اپنے اس لون کو سیٹل کرنے کے لیے، لیکن جب اس نے اسائن کر دیا یہ کام کسی اور کو، تو اس کی رسپانسبلٹی پھر ختم ہو جاتی ہے. بالفرض اگر وہ تھرڈ پارٹی نہ دے پائے تو یہ دوبارہ سے ریکورس ہوگا، نہ کہ یہ سیل ہوگا، اور یہ دوبارہ ریکورس ہونے کے بعد اسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا جس کو وہ اماؤنٹ دینا تھا. حوالہ از آلسو ڈن بائی شفٹنگ دی ریسپانسبلٹی فرام ڈیٹر ٹو اے تھرڈ پرسن اگینسٹ ہز ڈیٹرز ڈیٹ آن تھرڈ پرسن. وی ہیو آلریڈی ڈسکس اٹ. ٹرانسفر آف ڈیٹ should take effect immediately. This is another thing which is very important in transferring debt, that it will be effective immediately, not to be suspended for period of time. نہ تو آپ اسے ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے سسپینشن اس کی کر سکتے ہیں، اینڈ ناٹ ٹو بی کنکلوڈیڈ آن اے ٹیمپریری بیسس اور کنٹینجنٹ آن فیوچر انلائکلی ایونٹس. یعنی اس ٹرانسفرنگ آف ڈیٹ کو ہم فیوچر میں جو متوقع امکانات ہیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے، اس کے ساتھ ہم کنڈیشنل بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے
مسٹر اے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 2000 روپیز آپ کو دینے ہیں، تو یہ 2000 روپیز جو مسٹر اے کو مسٹر بی کو دینے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2000 روپیز مسٹر سی آپ کو دیں گے اگر بارش ہو گئی، یا 2000 روپیز مسٹر سی آپ کو دیں گے اگر فلاں ٹیم میچ جیت جاتی ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا. اسے کنڈیشنل نہیں کیا جائے گا کسی ایسے واقعے کے ساتھ کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہوں. It is permissible to defer payment of the transferred debt until future specified date. ہاں، یہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ کنڈیشنل ہو سکتا ہے کسی ممکنہ واقعے کے ساتھ. ہاں، مگر جو شریعت اس میں اجازت دیتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ٹائم کو بڑھا دیں اور ٹائم لمٹ بڑھانے کے بعد اس کو اسپیسیفائی کر دیں. اور یہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لیتے ہوئے اگر اس کا ہاتھ تنگ ہو اور اس کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ موجود نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ مہلت دے اور اس کو ٹائم دے دیا جائے. حوالہ از ناٹ اے سیل آف ڈیٹ ایز وی ہیو ڈسکس دس. اٹ از ان فیکٹ چینج آف ڈیٹر اور کریڈیٹر. یہ سیل نہیں ہے بلکہ اسائن کر رہے ہیں آپ، اور جب آپ اسائن کر رہے ہیں تو اس میں ڈیٹر اور کریڈیٹر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ چینج ہو رہی ہے.